جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جو انسان کسی نبی کو یا کسی ولی کو یا کسی پیر کو یا کسی پیغمبر کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا جو ہے نا مخلوق کے کسی بھی فرد کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے اور تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ان کے آستانوں کے اوپر اگر کھانے اور دیگیں اور چڑھاوے اور نظریں اور منتیں لے کے جاتا ہے اور ان کو کارساز سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، یاد رکھیے وہ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ کھانا بھی نجس ہو جاتا ہے، وہ کھانا بھی پلیت ہو جاتا ہے۔ انسان تو کجا، جانور کے لیے بھی وہ کھانا جو ہے نا وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان تو کجا، اڑنے والے پرندوں کے آگے ڈالنا بھی جائز نہیں ہے، کتوں اور درندوں کے آگے ڈالنا بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام کی جو نظر اور نیاز ہوتی ہے، ما اخل بہ لغیر اللہ کے تحت، وہ حرام ہوتی ہے، قطعی طور پہ جو ہے نا حرام ہوتی ہے۔ اور ایسا انسان جو یہ کام کر رہا ہے وہ پرلے درجے کا مشرک ہوتا ہے، وہ شرک کرنے والا انسان جو ہوتا ہے مشرک ہوتا ہے، اور اس کا یہ عمل جو ہوتا ہے وہ شرک فعلی کے زمرے کے اندر آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ بڑی سختی والی باتیں جو ہے نا وہ کر رہا ہے، میں آپ کو اس سے بھی زیادہ سخت فتویٰ سنانے لگا ہوں، اور میرا نہیں، کسی عام مولوی کا نہیں، اس عالم کا ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، حیاتی بھی مانتے ہیں، مماتی بھی مانتے ہیں، جس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، تمام مکاتب فکر جو ہیں اس کو جو ہے نا اب ان کے نزدیک مستند جو ہے نا عالم دین ہے جی، نام ہے ان کا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی تفسیر بھی لمبی چوڑی نہیں ہے، موضح القرآن کے اندر ایک حاشیہ ہے جی، یہ قرآن ہے جی اور اتنا سا اس کا حاشیہ بالکل اختصار کے ساتھ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کے اندر انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی، جو انسان اللہ کی صفت غیروں کے اندر جو نہ جانے اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے اللہ والی صفت اس کے اندر جانے، مثلا علم والی صفت کسی نبی ولی کے آگے جو ہے نا وہ جانتا ہے، علم والی صفت جو ہے نا عالم الغیب ہونا یہ کسی نبی اور ولی کے آگے اندر جو ہے نا وہ جانتا ہے، وہ بندہ مشرک ہے، اور ایسے بندے کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنی سختی کی بات ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے نا یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے موضح القرآن کے اندر لکھا، میاں بیوی میں سے کسی ایک بندے نے اگر شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹا؟ کیوں ٹوٹا؟ ٹوٹا اس لیے کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بندہ شرک کرے گا وہ تو اسلام سے نکل گیا ہے، اب بیوی مسلمان ہے یہ کافر ہے، نکاح کیسے باقی رہا؟ نکاح تو باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ لگاؤ فتویٰ شاہ عبد القادر کے اوپر۔